ہیلو ایوری ون. آج ہمارے ساتھ ریحان اللہ والا صاحب ہیں جو کہ برے والا میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے سٹی کو یہ آنر دیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو فری لینسنگ سے ریلیٹڈ اور سارا یہ نالج ہے اس کو ڈسپینس کر رہے ہیں. تو ان سے میں کچھ کویشچنس کرنا چاہوں گا جو کہ تھوڑے سے عام طور پہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں بلکہ ان کی پرسنل پروفائل کے اوپر. سر, یوزلی کہا جاتا ہے کہ دا ارلیئر یو اسٹارٹ دا بیٹر, اور آپ نے بائی دا ایج آف 6 انٹرپرینورشپ میں پلنج ان کر دیا تھا. تو آپ نے جو اتنا ارلی سٹارٹ کیا اس سے آپ کے پرابلم سالونگ اور یہ بزنس مائنڈ سیٹ کو کس طریقے سے شیپ اپ کیا؟ جو بھی دیکھیں نا, اگر آپ کو کرکٹر بننا ہے تو آپ بچپن سے کرکٹ کھیلنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی کھیل خاص طور پہ لینا ہے تو آپ بہت ینگ ایج سے شروع کرتے ہیں نا. کوئی اچھا میوزیشین بننا ہے, موزارٹ جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں بادشاہ کے لیے بجا رہا تھا. تو اگر آپ جلدی سے شروع کر دیتے ہیں تو پہلے تو آپ کو پکانا سیکھنا ہوتا ہے, پھر اچھا پکانا سیکھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی کام اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. انسان ذرا سی سلو مشین ہے, سافٹ ویئر ٹرل کر کے نہیں چینج ہوتا نا, اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. تو جتنے جلدی شروع کر دیں گے اتنے جلدی پہنچ جائیں گے. اگر آپ بچپن سے بچے کو سکھانا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی پہنچ جائے گا. سر, مجھے چانس ملا کہ میں آپ کی پرسنل پروفائل میں سے اسکم تھرو کیا تو اس میں مینشن کیا ہوا تھا کہ آپ نے بائی دا ایج آف 51 وینچرس میں تب تک آپ کر چکے تھے سکسیزفلی فیچر. تو جب اتنی ڈائیورسٹی آف مطلب کہ ایکسپیرینس آ جاتی ہے, اتنی ڈائیورسٹی آف وینچرز آ جاتی ہے, تو اس چیز نے آپ کو فیوچر میں کس طریقے سے ہیلپ کیا؟ مطلب کہ کس طریقے سے ڈائیورسٹی کو آپ نے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کے پرنسپل کو ریئلائز کیا؟ دیکھیں, جب چھوٹا گاؤں ہوتا ہے نا تو اس میں ایک کریانے کی دکان کھلتی ہے یا پھر ایک ریسٹورانٹ کھلتا ہے. جب وہ بڑا سا گاؤں ہو جاتا ہے یا بڑا شہر کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسپیشلائز دکانیں کھلتی ہیں. میں نے جس وقت آئی ٹی کے اندر قدم رکھا, انٹرنیٹ پہ قدم رکھا, تو کوئی دکانیں کریانے کی دکان نہیں تھیں, کوئی ریسٹورانٹ نہیں تھا, تو اسی کو جنرل اسٹور بنانا پڑا. تو مجھے 51 ڈفرینٹ ٹائپس آف سافٹ ویئر بنانے پڑے. آج 20-25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد میں جب پیچھے دیکھتا ہوں, اگر میں آج کچھ کروں تو میں ایک چیز کروں گا, نہ کہ ہر چیز کروں گا. اور یہی میں تبلیغ آج کل کر رہا ہوں کہ آپ ایک مشن سٹیٹمنٹ لے لیں, 5 سال کی عمر سے بچے کو دے دیں کہ تم نے بیٹا اگلے 10 سے 15 سال میں بس یہی پرابلم سالو کرنا ہے. اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. جب میں بڑا ہو رہا تھا تو گلوبل ولیج بن رہا تھا, بنا نہیں تھا. اب وہ بن چکا ہے. ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, فاسٹ انٹرنیٹ ہے, اتنا سستا انٹرنیٹ ہے. دنیا کا سب سے سستا انٹرنیٹ آپ کے ملک میں ہے, دنیا کی سب سے سستی ڈیوائسز آپ کے ملک میں ہیں. اب ہم نے اسپیشلائز کر کے نالج فری ہو گئی ہے. اے آئی کے آنے کے بعد ہر ایک کے پاس ہر چیز کی نالج آ گئی ہے. تو اب اس کے اندر اسپیشلائزیشن کرنا ہے, نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے, اور اس نیٹ ورک کی مدد سے اپنے آپ کو پراسپر کرنا ہے اس فیلڈ میں جس میں بھی آپ پراسپر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے جیسے ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جی میں آج سے ایجوکیشن والا ہوں. ہمارے ساتھ پرنٹنگ والا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ پاپ کارن والا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. والا سے مراد یہ کہ آپ اس چیز کے اسپیشلائزڈ ہیں. لوگ ملتے ہی سمجھ جائیں گے ٹھک کر کے, یار یہ اس آدمی کا ایکسپرٹ ہے. مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, میں بھی آپ سے ملا ہوں فار ایگزامپل, لیکن آپ کا نام ہوتا سائم کبوتر والا, تو میں نے کبوتر والے جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کو ملا دینا تھا. تو آپ صرف کبوتر والا بن کے 5 سے 10 کروڑ روپے سال کا بنا سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں یہ بہت بڑی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. لیکن ہمارے ابھی تک کوئی کبوتر والا ملتا نہیں ہے. بھئی کبوتر کا اسپیشلسٹ کدھر ہے پاکستان کا؟ بے شک بہت سارے پی ایچ ڈی ہوں گے لیکن دکھتے نہیں ہیں. جیسے ہمارے ملک کے 10 پہاڑ ہیں, دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہیں, ہمیں نام بھی نہیں معلوم, دکھتے بھی نہیں ہیں. دکھنا ضروری ہوتا ہے بیچنے کے لیے. جو چیز مارکیٹنگ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ بڑے آرام سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں. میں نے صرف کبوتر والا لکھ کے انٹر کروں تو ٹھک کر کے آپ کا نام آنا چاہیے, یہی ہے جی کبوتر والا, اس کو پڑھ لو, اس سے کام کرا لو, کسٹمر زیادہ آئیں گے. جب کسٹمر زیادہ آئیں گے تو کسٹمر زیادہ کنورٹ ہوں گے, کسٹمر زیادہ کنورٹ ہوں گے, زیادہ نوٹ آئیں گے. سر, آپ کا ایک بہت ایمبیشیس کلیم ہے کہ ہر بندے کو 1 لاکھ روپیز ارن کرنے چاہیے, whoever has a mobile phone with him in his pocket. تو ابھی تک سب سے بڑی ہنڈرنس کیا آ رہی ہے اس چیز کو مٹیریلائز کرنے میں؟ میرا ایم گول ہے اور اس کی طرف میں چل رہا ہوں. کبھی بھاگتا ہوں, کبھی دوڑتا ہوں, کبھی رینگتا ہوں, کبھی سو جاتا ہوں, کبھی تھک جاتا ہوں, کبھی بیٹھ جاتا ہوں. کوشش جاری ہے. ہنڈرنس یہ ہے کہ اور لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے جب یہ گانا گاتے ہوئے, تو پھر ترنم بنے گا. ابھی میں اکیلا گا رہا ہوں, آواز دور تک نہیں جا رہی, شور نہیں ہو رہا,
تو تھوڑا سا چیلنجنگ ہے کہ میں ایک آدمی ہوں. ایک آدمی ہمیشہ پاگل ہوتا ہے, 2 آدمی 2 پاگل ہوتے ہیں, 4 آدمی جو ہیں نا جینیس ہو جاتے ہیں. تو جب 4-5 لوگ میری طرح کے مل جائیں گے اور لوگ آئیں گے تو کہیں گے نہیں کچھ سیریس ہو رہا ہے. ہم سب سیریسنس اس چیز کو سمجھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل 4 ریسٹورنٹ ہوں, ایک کے اندر 10 کسٹمر ہے, ایک کے اندر ایک کسٹمر ہے, تو ہم ادھر چلے جائیں گے جہاں پہ 10 کسٹمر ہے. کیوں؟ ہمیں لگے گا کچھ صحیح ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وزڈم ان نمبرز ہوتا ہے. تو جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں لوگ اس کو وائز سمجھتے ہیں. صحیح غلط نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ہم دیکھا دیکھی بھی چلتے ہیں, انسان ہے نا, انسان دیکھا دیکھی بھی چل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, دنیا سفر نہیں کری, ڈنکی لگانا پریفر کرتے ہیں, ویزا لینا پسند نہیں کرتے, انلیگل پسند کرتے ہیں, برائب دینا پسند کرتے ہیں, آفس جانا پسند نہیں کرتے. یہ ایک مزاج ہے, ہماری جو خرد ہے, سوچ ہے, وہ آزاد نہیں ہے, وہ پرانی ہے. جیسے جیسے ہم نئی سوچ کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ آتا ہے اور بڑے کو سلام نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا انکل کو. لیکن کوئی بچہ آتا ہے غلط انفارمیشن دیتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے آپ نے گوگل کیا, آپ نے چیٹ GPT کیا. تو ہمیں اپنے اندر کلچرل ایجوکیشن چینج کرنی ہے. یہ کلچر کے اندر AI کو گھسا دو, کلچر کے اندر گوگل کو گھسا دو. اب وہ مس انفارمیشن لے گا ہی نہیں. اگر آپ کا کوئی دوست برانڈ نیو کریلا 50,000 میں بیچ کے آ جائے تو آپ کو کیا ایسا لگے گا؟ دکھ ہوگا. میرا ہر دوست اس ملک کا پاکستانی 5 لاکھ 10 لاکھ کا ورتھ ہے, اپنے آپ کو 50,000 میں بیچ کے آتا ہے, میرے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ صبح شام تکلیف ہوتی ہے, یار بھائی تو اتنا مہنگا آئٹم ہے یار, کیوں سستے میں بک رہا ہے؟ بس سر پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں, ہم خوش ہیں. چلو بھی خوش رہو گے. سر ابھی آپ کی ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینسز کی بات ہوئی, تو کوئی ایک لائف لانگ لرننگ یا کوئی انسیڈنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس نے آپ کی ٹوٹلی جو لائف کا وینٹیج پوائنٹ ہے وہ چینج کر دیا, یا جس کو آپ ایپیفینک مومنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا پورا لائف کے اوپر جو نظریہ ہے وہ بدل گیا؟ لائف کا تو نہیں, زندگی کا گول بدلا. ایک تو یہ کہ میرے امریکہ کے ویزا 16 دفعہ ریجیکٹ ہوئے. تو جب میرے ویزے 16 دفعہ ریجیکٹ ہوئے اور آخری دفعہ جب 16ویں دفعہ ریجیکٹ ہوا تو 3.25 سال تک انہوں نے مجھے ویزے کو لٹکا کے رکھا. 3 سال کا ویزا ایشو کیا, اس کے بعد 3.25 سال کے بعد کہا کہ اب آپ لے لیں. پھر میں جب لینے گیا پھر منع کر دیا. تو میں نے کہا بھاڑ میں جائے امریکہ, میں اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دوسرا میرے پاس گول نہیں تھا, تو مجھے ایک ٹیچر ملی اور اس نے کہا کہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے گول کیا ہیں. اس دن سے پہلے میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں گول کی, کیا ہے, اچھا زندگی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے, گول کیا کرنا ہے؟ نہیں. میں نے کہا نہیں, اللہ میاں کی فون کال آ جائے تو کیا مانگو گے؟ تو جو بھی آپ ہیں, جو بھی میری بات سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, جو بھی ہیں, ایک گول بنائیں کہ یار میں نے اس پرابلم کو جو نا مرنے سے پہلے ٹھیک کر کے جانا ہے. اور اس کے لیے روزانہ تھوڑا تھوڑا لگے رہیں, تھوڑا, اس سے زیادہ نہیں. تھوڑا سے زیادہ کریں گے تھک جائیں گے تو رک جائیں گے. تو تھکنا نہیں ہے, اتنا کرنا ہے جتنے میں جوائے آ رہا ہو, اور اس کو کرتے رہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. چاہے وہ ریسٹورینٹ, آپ کا بزنس لے لیں, کوئی جو بھی آدمی تھوڑا لگا رہتا ہے نا وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے, اور جتنا زیادہ محنت کرتا ہے وہ آہستہ اور بڑا آدمی بن جاتا ہے. لیکن خوش رہنے والا جو ڈپریس ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا, کیونکہ وہ تھکا ہوا بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک پرابلم پکڑیں, اس کو کرنا شروع کریں, مشن بنائیں زندگی کا کہ یار یہ کرنا ہے, چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, آپ اپنے مشن پہ لگے رہیں. اب تو مجھے یقین فائنلی 13 سال لگے اپنے اوپر یقین کرنے میں کہ ہاں یار یہ ہو جائے گا, اور 5 سال میں 7 سال میں. میرا خیال تھا میں 3 سال میں اچیو کروں گا, نہیں ہوا. پھر میرا خیال تھا میں 10 سال میں اچیو کروں گا, پھر بھی نہیں ہوا. اب مجھے خیال ہے کہ اگلے 6-7 سال رہ گئے ہیں, 2030 تک ہم $2.5 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گے. ابھی ہم $400 بلین کی اکانومی, ہم 6x بڑے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے پھر نہ, پھر لگے رہیں گے. اگر زندگی رہی تو کرتے رہیں گے, نہیں تو کوئی اور کرتے رہے گا. اس کویشچن کے ساتھ میں اینڈ کرنا چاہوں گا. سر لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ فیوچر آف انٹرپرینورشپ پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے پریگمیٹک لینس سے, اور پاکستان کی لمیٹیشنس کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے؟ پاکستان میں فیوچر آف انٹرپرینورشپ بہت برائٹ ہے, اس کے لیے کہ پاکستان میں پرابلم بڑے سارے ہیں. اگر آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو یہ سارے جو چھوٹے پرابلم ہیں وہ ہے ہی نہیں, تو آپ کو بڑا سوچنا پڑتا ہے, کوئی اور ہی بہت ہی جگاڑ بنانی پڑتی, بڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, سینسر چیزیں لگانی پڑتی ہے. یہاں تو یار آپ کچھ بھی نہیں, نلکے سے پانی صاف نہیں نکل رہا ہے, روڈ ٹھیک نہیں ہے, چھوٹی چیزیں مسنگ ہیں. ابھی تک تو آپ کے پاس روٹی کی فرینچائز نہیں ہوئی پورے ملک میں, دودھ کی فرینچائز نہیں ہوئی پورے ملک میں, دکان کوئی بریانی کی دکان نہیں ہے پورے ملک میں ڈھنگ کی جس کی 500 دکانیں ہوں. بڑی اپارچونٹی, جتنی پرابلم ہے نا وہ ساری اپارچونٹی ہیں.
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیوچر بہت برائٹ ہے، لیکن آپ کی چوائس ہے، گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ میں سر کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور اپنے وزڈم کو، اپنے ایکسپیرینس کو ہم سے شیئر کیا۔ امید ہے اس سے ساری یوتھ لرن کرے گی اور اپنے جو بھی فیوچر پلانز ہیں ان کو مٹیریلائز کرے گی۔ تھینک یو۔